بڑا پہاڑ اللہ تعالیٰ ایک درود پاک کے بدلے اتنی ساری نیکی عطا فرماتا ہے۔ پڑھیں ایک بار اور درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم دائما سرمدا۔ اس سردی کے ٹھٹھرن کے ماحول میں آپ اتنی تعداد میں اکٹھا ہیں، حالانکہ اس علاقے میں اور زیادہ بھی تعداد ہونی چاہیے، لیکن جتنے بھی آئے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ اور نعت مصطفیٰ کی مجلس سجی ہے اور ہمارے علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، علامہ ہاشمی صاحب قبلہ مداحان خیر الانام بھی تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی نگاہوں کا تجسس بھانپ سکتا ہوں کہ آپ انہی کے اشتیاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے بڑے کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ منٹ کے لیے حاضر آیا، اس لیے آپ مجھے بھی اپنی محبتوں سے نوازیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ خوانی پیش کرنا، نعت خوانی پیش کرنا، شکریہ ادا کرنا اس ذات بابرکات کا جن کے دم قدم سے کائنات عالم کے اندر بہار آئی ہے۔ وہ نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی نکاح بھی نہ ہوتا، کوئی جوڑا بھی نہ بنتا، کوئی رشتہ مناکحت بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نعتہائے مصطفیٰ کی مجلس سے اور اکثر جودھپور کے اندر یہ سنا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ، یعنی کہ 100 لوگ ہیں تو 90% یہ کہتے ہیں کہ اتنی نعتوں کی کیا ضرورت ہے۔ میرے دوستوں، جب عاشق ہوتا ہے نا تو اس کو ضرورت پڑا کرتی ہے۔ عام آدمی کو بولے نہ پڑے، لیکن جب کوئی چاہنے والا ہوتا ہے، بلبل کے سامنے پھول کا ذکر کرو تو بلبل کبھی بوریت محسوس نہیں کیا کرتی۔ پروانے کے سامنے چراغ کا ذکر کیا جائے، چرچا کیا جائے تو چراغ بھی جو ہے اپنے اندر، وہ پروانہ بھی اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے معشوق کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک دیوانہ رسول کے سامنے جب نعت خوانی کی جائے، نبی کی نعت پڑھی جائے، توصیف کی جائے، تو اس سے بڑی اسے خوشی کیا ہوگی کہ جب محبوب کا ذکر آتا ہے تو ماحول معطر ہو جایا کرتا ہے۔ پھر دوستوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرا آقا کریم نے اپنے ایک صحابی کو منبر پر بیٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، آپ کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا تھا ہمارے احباب سے کہ پروگرام ایک ایسا رکھو جس میں اسٹیج لگاؤ مت، ہے نا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح عمری کو، ظاہری عمری کی سوانح کو دیکھیں گے تو وہاں پر اسٹیج نہیں لگا کرتا تھا۔ میرے آقا صحابہ کے ہجوم میں تشریف فرما رہے تھے، ایک مخصوص مقام نہیں ہوتا میرے سرکار کا، بس آنے والا چہرے کی نورانیت سے دیکھ لیا کرتا تھا کہ یہ کون مکہ کا تاجدار ہے۔ ایسا کوئی معاملہ ہوتا، ساتھ میں بیٹھ کر کے سنتے سناتے تو کچھ ماحول الگ ہی رہتا، اور ایک عشق کا انداز، جیسے ہمارے ادھر دیگر علاقوں کے اندر جب عاشقوں کی مجلس سجا کرتی ہے تو نہ کوئی اوپر نہ کوئی نیچے، سب برابر ایک لائن کے اندر بیٹھتے ہیں، اور پھر ذکر مصطفیٰ کی مجلس شروع ہوتی ہے، کچھ لطف ہی الگ رہتا ہے۔ اب آپ کو کرسیوں پر بیٹھا دیا، آپ جانتے ویدھان سبھا کی کرسیوں سے نبڑے ہیں، پھر لوک سبھا کی کرسیاں کھڑی ہیں، اس کے بعد گٹر والے الیکشن آنے والے ہیں، تو کرسیوں کا بھوت تو ایک سال چڑھا رہے گا، اور آپ کو بیاہ کے موقع پر کرسیوں پہ بیٹھا دیا، پتہ نہیں آپ کے منہ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نکلے بھی کہ نہیں نکلے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ قوم 800 سال سے کرسیوں پہ بیٹھی ہے، یہ 60-70 سال ہوئے کرسی چھین لی گئی، لیکن اب جب کرسی دے دیتے ہیں نا تو وہی خمار آ جایا کرتا ہے، شاہ جہاں والا، شہنشاہ سوری والا خمار آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، زمین کی ہوڑ نہیں ہوا کرتی، زمین زمین ہے، اور رب کا فرمان بھی ہے کہ میری بارگاہ میں جو جتنا جھکے گا تو رب فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں بندے کو اتنا بلند فرما دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو منبر پر بیٹھایا، نام حسان ابن ثابت ہے، اور میرے آقا زمین پر بیٹھے اور فرمایا حسان میری نعت پڑھو، تو زمین پر بیٹھ کر نعت سننا یہ مصطفیٰ پیارے کی سنت ہے، اور منبر پر بیٹھ کر نعت سنانا یہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم نے نعت نبی پڑھنے والے کو عزت بخشی ہے، اس کو وقار دیا، اس کو منبر پر بیٹھایا۔ غلام ہے درگاہ کا، بارگاہ کا غلام ہے، بکا ہوا غلام ہے، صحابی رسول ہیں، لیکن آقا کریم نے منبر پر بیٹھا کر کے عزت دی اور امتیوں کو پیغام دیا کہ قیامت کے صبح تک جس کو بھی عزتیں ملے گی تو میری نعت گوئی کے صدقے ملے گی،
چاہے تمہارے زمانے کا اویس قادری ہو، چاہے 1 صدی پہلے کا امام احمد رضا ہو، اس کو بھی عزت ملے گی، نبی کی نعت کے صدقے ملے گی۔ تو میرے دوستوں، ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ بھی یہی ہے، محبوب رب نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی کہ رفعت ذکر کی تملیک مصطفیٰ تمہیں عطا کر دی گئی کہ اب چاہے جس کا ذکر آپ بلند کر سکتے ہیں، اور جو نبی کے ذکر کو بلند کرے گا الحمدللہ اس کا بھی ذکر بلند ہوگا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھایا اور نعت سنی میرے آقا کریم نے، اور پھر دعاؤں سے نوازا۔ میرے آقا علیہ السلام کی دعائیں بڑی عظیم الشان، اس کے لیے دعا کر دیا کرتے بیڑا پار۔ سرکار نے دعا فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس، اے میرے مولا میرے اس حسان کی مدد فرما۔ رب بولو مدد کرنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ تیز بولو تھوڑا۔ ایدہ مولا اس کی مدد فرما، بروح القدس جبریل امین کے ذریعے مدد فرما۔ اے مولا یا رسول اللہ آپ دعا کر رہے ہیں رب العالمین سے، رب قادر مطلق ہے، مدد کر سکتا ہے، لیکن وسیلے کے ذریعے دعا کیوں کی گئی؟ کہا کہ یہ مجلس نعت مصطفیٰ کی مجلس ہے، اور قیامت تک نعت کی مجلس عاشقان مصطفیٰ سجائیں گے، تو عاشقوں کی نشانی بھی بتا دی جائے کہ عاشقوں کی مجلس کو اگر پہچاننا چاہو تو ان کی دعاؤں میں دیکھ لینا کہ وسیلے کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اگر وسیلے کا ذکر آ جائے تو سمجھ لینا اہل سنت والجماعت کی مجلس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ جبریل کے ذریعے مدد فرما، جبریل کے ذریعے۔ اب دوستو ہمارے یہاں شہر کے اندر کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کرتے کرتے یہ عقیدہ دیا کرتے ہیں کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتے پہنچے اور فرشتوں نے جا کر کے کہا اے ابراہیم ہم تمہاری مدد کریں، ہوائیں تیز چلا دیں یا پہاڑوں کو ٹکرا دیں، طوفان لے آئیں یا آگ کو ٹھنڈا کر دیں، بارشیں برسا دیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں نہیں تمہاری ہمیں کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنی تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد چلا چلا کر کہتے ہیں دیکھیے یہ عقیدہ توحید ہے، کسی سے مدد طلب نہیں کی ہے، کسی سے امداد طلب نہیں کی ہے، اس کو عقیدہ توحید کہا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے کہہ دینا دوستوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں جا رہے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا جبریل جلدی سے جاؤ، اس سے پہلے کہ یوسف تہ میں جائے اپنا پر جا کر کے بچھا دو تاکہ یوسف کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ بولو حضرت جبریل نے مدد کی کہ نہیں کی؟ فتویٰ لگاؤ حضرت یوسف علیہ السلام پہ، ہم پہ بعد میں لگانا۔ ہم تو صرف بغداد گئے ہیں، اجمیر گئے ہیں، کربلا گئے ہیں، نجف اشرف گئے ہیں، وہاں دیکھیے سرکار یوسف علیہ السلام کے لیے رب العالمین نے جبریل کو بھیجا ہے، حضرت مریم اکیلے کے اندر ہے، اور رب العالمین نے جو ہے شکل بشری کے اندر سرکار جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین آ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں میں اللہ کا قاصد ہوں، لَأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں تجھے ایک پاک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں بھی جبریل مدد کر رہے ہیں، وہاں بھی جبریل مدد کر رہے ہیں، اور میرا آقا خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ تو مدد لینا کوئی غلط نہیں ہے، وسیلہ بنانا کوئی غلط نہیں ہے، اور سرکار ابراہیم نے فرشتوں سے مدد نہیں لی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ابراہیم کو معلوم تھا کہ میری پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑا تیز بولے میری پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ اور ان کا پاکیزہ عقیدہ یہ تھا کہ جب تک یہ نور حضرت اسماعیل کی پیشانی میں نہیں پہنچا دوں گا مجھے دنیا کی کوئی آگ تکلیف نہیں دے سکتی۔ جیسے اسماعیل کے گلے پر چھری نہ چلی، اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کو آگ میں نہیں جلایا۔ اے آگ تیرا کام جلانا ہے، جلایا کیوں نہیں؟ اے چھری تیرا کام چلنا ہے، تو چلی کیوں نہیں؟ تو دونوں کا جواب یہ تھا کہ اس وقت ان کی پیشانی میں نبی کا نور تھا، اور اس وقت اسماعیل کی پیشانی میں نبی کا نور ہے۔ تو عقیدہ توحید تو ہے ہی، لیکن عقیدہ عشق رسالت بھی چھپا ہوا ہے، عقیدہ رسالت بھی اس کے اندر مضمر ہے کہ میرے آقا کے نور پر ایسا برم تھا، ایسا بھروسہ تھا کہ دنیا کی کوئی آگ ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو نعت کی مجلس ہے، یہ دور حاضر کی پیداوار نہیں، میرے سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعت کی مجلسیں سجایا کرتے تھے، اور جو نعت پڑھا کرتا تھا اسے دعائیں بھی دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کو دعا دی تھی میرے آقا نے، جنہوں نے نعت پڑھی تو میرے سرکار نے دعا دی اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو محفوظ فرمائے، منہ کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ان کی عمر 70-80 سے اوپر چلی گئی، لیکن دانت ایسے چمکتے تھے جیسے
جیسے جوان کے دانت چمکا کرتے ہیں. کہا آج تک تمہارے یہ دانت سلامت کیسے ہیں؟ اتنی عمر میں دانت سلامت نہیں رہتے. کہا اس میں میری کوئی کرشمہ سازی نہیں ہے، یہ سرکار کی دعاؤں کا اثر ہے. میں نبی کی نعت پڑھا کرتا تھا اور نبی پاک نے مجھے دعائیں عطا فرما دی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، سرکار مولا علی کے شہزادے جانتے ہیں آپ، تعارف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رکوع فرمایا کرتے تو آپ آتے، سرکار ادھر رکوع فرما رہے ہیں اور کبھی آپ آگے جاتے کبھی پیچھے آتے. اس طریقے سے رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان سرکار علیہ السلام کے کھیلا کرتے تھے. کبھی سجدے میں پیٹھ پر بیٹھ جاتے، کبھی جمعے کا خطبہ ہو رہا امام حسن آ جاتے، میرے سرکار خطبہ روک کر کے امام حسن کو گود میں اٹھاتے پھر خطبہ ارشاد فرماتے. یہ سرکار امام حسن جنہوں نے گود میں بیٹھ کر جلوائے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے نبی کے کاندھوں پر بیٹھ کر نبی کی زلفوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے پیٹھ پر بیٹھ کر نبی پاک کی زلفوں کو نہارا ہے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو حضرت کعب احبار، یہ صحابی نہیں ہے تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے تابعی ہیں، پہلی والی کتابیں بھی پڑھی قرآن بھی پڑھا. تو سرکار امام حسن کی مجلس میں حضرت امام حسن کعب احبار کو بلاتے اور فرماتے صف لنا لرسول اللہ، اے کعب احبار ہمیں ہمارے نانا جان کا جمال بیان کرو، ان کا حسن بیان کرو، ان کی خوبصورتی بیان کرو. میں نے پوچھا اے امام حسن کہ آپ نے آقا کے جلووں کو نہیں دیکھا؟ کہ جلووں کو دیکھا ہے. کہا پھر یہ مجلس کے اندر بلا کر کے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کہا جب جب جمال یار ہوا کرتا ہے، جب جب ماحول میں خوشبو پیدا ہو جایا کرتی ہے، روح کو بالیدگی ملا کرتی ہے اور ذہن کو جو ہے زندگیاں ملا کرتی ہے، اس لیے نبی کے ذکر کی مجلسیں سجایا کرتے تھے. یہ صحابی رسول ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ذکر کی مجلسیں، جمال کے چرچوں کی مجلسیں سجایا کرتے. ایک صحابی ہیں، وہ جب پہنچے ملک شام سرکار امیر معاویہ کی بارگاہ میں تو سرکار امیر معاویہ تخت پر تشریف فرمائے. صحابی رسول ہیں، مسلم صحابی، قسم خدا کی، کاتب وحی، عظمتوں کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا. سرکار کی بارگاہ میں ان کی عظمتیں مسلم ہیں اور وحی کی کتابت فرمایا کرتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی لگا کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کی سگی بہن آقا کریم کی زوجائے محترمہ اور ہماری اور آپ کی ماں ہوا کرتی ہے. بولو امہات المومنین میں سرکار ام حبیبہ، ان کے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ. جب صحابی رسول پہنچے تو عشق دیکھیے سرکار پاک کا کہ صحابی کو دیکھ کر اچھل کر تخت سے نیچے تشریف لے آئے اور پہلے صحابی کو تخت پر بیٹھایا، پھر خود قریب میں بیٹھے اور سلام کے بعد پہلا سوال کیا صف لنا لرسول اللہ، ارے بتائیے صحابی میرے آقا کے چاہنے والے اور دیار محبوب سے آنے والے، بتائیے میرے آقا کے جلووں کا کیا عالم ہوا کرتا تھا. تو صحابی عرب کے بدو تھے، عرب کے عربی، مطلب یہاں جنگلوں سے نکلے تھے، جو بھی ان کا کام کاج تھا بکریوں وکریاں چراتے، اور شاہانہ محل میں پہنچے تو ویسے ہی تھوڑا سا ماحول توحش والا بن گیا تھا اور پھر تخت پر بیٹھا دیا تو تھوڑے سے ڈگمگا سے گئے. اور جب صحابی رسول نے یہ پوچھا امیر معاویہ نے کہ سرکار کے جلووں کو بیان کرو تو تھوڑی سی گھبراہٹ کے عالم میں یوں عرض کی کہ امیر معاویہ آپ نے بھی تو جلووں کو دیکھا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے سرکار کا جلوہ کیسا ہے. جب امیر معاویہ سے کہا تو سرکار امیر معاویہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار امیر معاویہ کے آنکھوں میں آنسو رونے لگے اور رو کر کے پھر یوں ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی مجلسوں میں سرکار کی بیٹھا کرتے تھے لیکن روب و دبدبہ میرے آقا کا ایسا رہتا. سرکار کا روب جانتے ہیں؟ تھوڑی آپ کی توجہ ہو تو بتا دوں میں، میرا وقت ہو چکا ہے، آخری روایت بیان کر رہا ہوں. سرکار کا روب و دبدبہ بتا دوں؟ آپ دہلی کے اندر گھوم کر کے آ جائیے اور چائے بیچنے والے کا دبدبہ آپ کے دل پر نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہنشاہیت کا یہ عالم ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کوئی مہینے بھر کی مسافت کے اندر آ جاتا تھا تو اسی وقت اس کے دل پر میرے آقا کی عظمتوں کی ہیبت چھا جایا کرتی تھی. ایک مہینے کی مسافت کے اندر آ جاتا تھا. اس وقت گاڑی گھوڑے تو تھے نہیں، کلومیٹر وغیرہ سے حساب نہیں لگایا جاتا تھا، وہاں دن اور رات سے حساب لگایا جاتا تھا.
کہ کوئی مہینے بھر کی مسافت کے اندر داخل ہوتا تھا کہ آقا کریم اب مہینے بھر کی مسافت کے اندر ہے، مدینے سے 1 مہینے کی مسافت باقی رہ گئی ہے، اور کوئی مسلم ہو یا یہودی یا کوئی اور دھرم کا جب وہ اس سرحد کو عبور کر کے مدینے کے قریب آ جایا کرتا تھا تو اسی وقت میرے آقا کے جمال و جلال کی ہیبت ہے اس کے دل پر اثر کر دیا کرتی تھی۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ۔ تو سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ارشاد فرمایا آپ نے کہ صحابی رسول میں کیا بتاؤں، سرکار کی بارگاہ میں رہا ہوں لیکن سرکار کے رعب و دبدبے کی وجہ سے کبھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ نظر اٹھا کر جی بھر کے جمال مصطفیٰ کو دیکھتا۔ یہ سرکار کی بارگاہ کا ادب ہے، تھوڑا تیز بول دو سبحان اللہ۔ ٹھٹور گئے بھائی، بیاؤ کی مجلس سے چائے وائے کا اہتمام کرنا، ورنہ یہ سارے ناطقہ مجھے کہیں گے مولانا ایک دم ٹھنڈی ٹھار مجلس کے اندر بیٹھا دیا۔ ذرا بات سنیے صحابی رسول کی کہ آقا کریم کی مجلس میں بیٹھا کرتے، گھنٹوں گزر جایا کرتے تھے لیکن کبھی نظر بھر کے اور جیب بھر کے جمال مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔ یہ رعب و دبدبے کا عالم تھا، اور کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے کہ آقا کی بارگاہ میں اتنے صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کا ہجوم رہتا تھا تو میرے آقا کریم جب بات فرمایا کرتے تھے تو یا تو صدیق اکبر کو دیکھا کرتے یا فاروق اعظم کو دیکھا کرتے، اس کے علاوہ کسی صحابی کی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر کے جمال مصطفیٰ کو دیکھے۔ یہ ادب کا ماحول تھا۔ نعت کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اس عالم کفر میں بھی سرکار نے اپنی محبتوں کا دامن ہمارے لیے پھیلا دیا۔ ہمارے دولے میاں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کریم ان کی چہرے پر نبی پاک کی سنت عطا فرمائے اور پورے مجمع کی بھی عطا فرمائے۔ اللہ مجمع بھی کوئی الگ نہیں ہے، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں نا بھائی، اور سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ نبی کی نعتوں پر آپ مچلا کیجئے اور یاد بھی کیا کیجئے، اس لیے کہ قبر میں آپ سے کوئی سورہ یاسین نہیں سنے گا، بلکہ قبر میں سوال جب ہوگا، امام بخاری فرماتے ہیں 1 سوال ہوگا، دوسری جگہ فرمایا 3 سوال ہوں گے، فرمایا 2 سوال تو پھر فقط وہ الگ الگ کرنے کے لیے چھانٹنے کے لیے ہے۔ ھذا ھو المیعاد، یہ تیسرا سوال جو کسوٹی ہے وہ اصل سوال یہ ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ بتا اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو وہاں ہمیں کوئی اور چیز نہیں پڑھنی پڑے گی بلکہ وہاں پر نبی کی نعت ہی تو سنانی ہے۔ وہ پوچھیں گے فرشتے کہ دنیا میں کیا کہتا تھا، تو کھڑے ہو کر کے پڑھنا سب سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ السلام علیکم۔ سبحان